1441 ہجری کے شہ محرم کی آج چوتھی تاریخ ہے اور امام بارگاہ چارگاہ معصومین میں آپ حضرات پانچویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ صراط اور صفات کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بتانا یہی ہے کہ اللہ نے جسے صراط بنایا، صراط مستقیم یعنی اپنا سیدھا راستہ قرار دیا، تو وہ کوئی پکی سڑک نہیں ہے کراچی کی کہ جس میں گڈھے پڑے ہوں اور ٹھیکیدار پیسے لے چکے ہوں ٹاؤن سے اور بنا نہ رہے ہوں اور گاڑیاں خراب ہو رہی ہوں۔ تو امت نے کیا آیا؟ صراط مستقیم اس کو سمجھایا۔ کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، یہ ہستیاں ہیں۔ صراط مستقیم 14 معصوم ہیں، 14 معصوم، یہی صراط مستقیم ہیں۔ اب اللہ نے انہیں صراط مستقیم کیوں بنایا، یہ سوال کیجئے، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ انہیں کو صراط مستقیم کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جو صفات ان میں ہیں وہ کسی میں ہیں نہیں۔ اور دیکھیے انہی 14 کو بنا کر دیکھیے اللہ کوئی معاذ اللہ چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی بادشاہ تھوڑی ہے۔ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ وہاں تک وہم و گمان نہیں پہنچتا۔ تو وہ بندوں کا خالق ہے، اس نے بنایا ہے اور ساری مخلوقات اس نے بنائی ہیں۔ تو کاہے کا غرور ہے اس کو؟ ارے جو اس کے محتاج ہیں ان سے غرور کیا کرنا؟ اب اسے سمجھ لیجئے کہ غرور کیا ہے، اور صاف صاف یہ کہ اللہ کہتا ہے غرور صرف مجھے زیب دیتا ہے، اور کوئی غرور نہ کرے، سب کو منع ہے، مخلوقات کو غرور منع ہے، اللہ غرور کر سکتا ہے۔ اور غرور کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکبر۔ اور جو متکبر ہوتا ہے جب اس کا نعرہ لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اکبر، اللہ اکبر، یعنی متکبر ہے، غرور ہے۔ تو کس بات پر اسے غرور ہے؟ وہ بات تو تلاش کی جائے۔ تو غرور اس کو اس بات پہ ہے، ایسے 14 دیے ہیں کہ ایسے 14 انسانوں میں تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب دیکھیے جو بنائے گا تو کتنی غلط بات ہوگی، اس لیے کہ اگر عوام کے ہاتھ میں جمہوریت دے دی گئی کہ عوام بنائیں، یہ اللہ سے ٹکر لی گئی، یہ اللہ کے صراط مستقیم سے ٹکر لی گئی کہ جمہوریت بنائی گئی ہے، ہم بنائیں گے۔ اچھا تو کہتے ہیں کوئی تھوڑی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا ہو، جب سے اس کی ٹریننگ کی گئی ہو، پایا گیا ہو، زندگی اپنی گٹر کا پانی ہے کہ نہیں، تنخواہ ہے کہ نہیں، غربت دور ہو رہی ہے کہ نہیں، مہنگائی بڑھ رہی، اس کو ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ تو آپ جس فیلڈ کا آدمی لائیں گے وہ اسی فیلڈ کا ہوگا۔ تو اگر غلط جگہ پر غلط کو بٹھا دیں گے، اب عوامی لائے اور لانے کے بعد رونا بھی شروع کر دیا، برا بھلا بھی کہنا۔ اس سے پہلے والوں کو بھی عوام لائے تھے، اس سے پہلے والوں کو بھی عوام لائے تھے، 14 چلایا، نہلایا، کپڑے بدلائے، کھانا کھلایا۔ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ابھی میں بہت چھوٹا سا تھا کہ میرے ماں باپ سے رسول اللہ نے مجھے مانگ لے لیا، حالانکہ کعبے سے گود میں لے کر آئے تھے، لیکن ماں کے صحن میں جھولا جھول رہے تھے۔ فرماتے ہیں
کہ سرکار نے مجھے لے لیا، اور پھر ان کا سینہ تھا اور میرا بستر تھا. جس کا بستر سینہ رسول ہو، جس کا بستر سینہ رسول ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے اسی سینے پہ تو قرآن اترا، اسی پہ تو علی تھے. یہ صراط مستقیم. صراط مستقیم کی طہارت دیکھنی ہے، خود علی فرما رہے ہیں. پھر جب محسوس کرتے کہ اب میری غذا کا وقت آ گیا تو کھجوریں لے کر، کہ اب میری غذا کا وقت آ گیا تو کھجوریں لے کر اب حرام کھایا تھا. کوئی ہے کسی کی مجال جو یہ کہے کہ نماز کا حکم کب آیا؟ نماز کا حکم علی کے علاوہ کون بتائے گا؟ اس لیے کہ نماز کے گواہ علی ہیں. کہتے ہیں علی کہتے ہیں کہ جب نماز کا حکم آیا تو اس حکم سے 7 برس پہلے سے میں نماز پڑھ رہا تھا. پہلی نماز جو آنکھ سے دیکھی گئی، اس کی بات میں ابھی نہیں کروں گا. جو گھر میں پڑھی گئی، جو مکے والے نہیں دیکھ سکے، چونکہ تاریخ سے آپ حوالے مانگتے ہیں سارے مسلمان، اس لیے میں سیرت النبی شبلی نعمانی 3 جلدوں میں کتاب، کورس میں بھی چلتی ہے ایم اے میں، اسلامک ہسٹری میں، سیرت النبی شبلی نعمانی. پہلی نماز جو دیکھی گئی مکے میں وہ یہ کہ سایہ ڈھل رہا تھا، آمنہ کا لال عبداللہ کا چاند گھر سے نکلا، دوش پہ آبا تھی، آگے آئے، اس کے بعد ایک اور سایہ آیا. کوئی بی بی برقعے میں آئی، مکنے میں آئی، چادر میں آئی، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی، اور وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے کھڑی ہوئی. پھر ایک 12 برس کا بچہ آیا اور وہ بھی اس بی بی کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے. بس سب نے یہ منظر دیکھا، جو مکے کے گرد مسندیں بچھائے بیٹھے تھے، کہ کبھی اس نے قیام کیا، کبھی وہ رکوع میں گیا. اب دور لوگوں نے دیکھا کہ جہاں وہ یہ کام کر رہے تھے، جو دیکھا نہیں گیا تھا پہلے، وہاں تو ہاتھ جوڑے بت کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. یہی تو عبادت تھی. یہاں دوسرا طریقہ کار تھا. کتنی دیر میں 22 برس کا جوان خوبصورت بیٹا ابو طالب کا آ گیا، اور پاس میں ابو طالب تلوار ہاتھ میں لیے ٹہل رہے تھے. ابو طالب تلوار لیے ہاتھ میں ٹہل رہے تھے. جیسے ہی وہ بیٹا آیا، مخاطب کیا کہا؟ جعفر جاؤ تم بھی وہی کرو جو تمہارا چچا زاد بھائی محمد کر رہا ہے اور تمہارا سگا بھائی جو علی کر رہا ہے. جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ. آپ سمجھے نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور. آپ پر سلام، آپ نے نماز کو قائم کیا، قائم کیا، قائم کیا. اس قائم کرنے میں ابو طالب شامل. اب قرآن کی آیت ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ حالت جنگ میں جب حالت خوف ہو کہ دشمن آ نہ جائے اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں کہیں حملہ نہ کر دے دشمن، تو اس کے لیے اسلام نے فیصلہ کیا. اللہ نے آیت اتاری کہ اس وقت جب نماز کا وقت آ جائے، آدھا لشکر لڑے اور آدھا نماز پڑھے. جب یہ نماز پڑھ لے تو وہ لڑے اور پھر وہ نماز پڑھے. تو لوگوں نے کہا ابو طالب نے کیوں نہ نماز پڑھی؟ بیٹوں کو تو بھیج دیا اور خود تلوار لیے کھڑے رہے. عقل میں نہیں آ رہا کہ اللہ کا حکم ہے. یا لشکر اسلام کل کتنا ہے؟ خدیجہ، محمد، علی، ابو طالب، جعفر. آدھا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، آدھا تلوار. اب صراط مستقیم کا تعارف ہو رہا ہے کہ اس پر چلنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ابھی بتایا جائے گا روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، لیکن کون بتائے گا؟ صراط مستقیم خود بتائے گا، عمل کر کے بتائے گا. تو اب علی کہتے ہیں کہ پھر میں پیروں سے چلنے لگا. اسی خطبے میں فرماتے ہیں میں پیروں سے چلنے لگا تو اب میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جدھر جدھر وہ جاتے ساتھ ساتھ جاتا. دیکھیے، بستر سینہ، کھانا لعاب دہن رسول، اور قدم ثبات قدم، نقش قدم رسول پر قدم. جدھر جا رہی ہے رسالت، ادھر ادھر علی.
اب نبی کی حدیث سمجھ میں آئی، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا۔ کہتے جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ سے پیر ملا کر ساتھ ساتھ بچہ ٹانگ کے ساتھ چلتا ہے، اس طرح میں نبی کے ساتھ چلتا۔ اور پھر وہ دن آیا کہ میں کھڑا ہو گیا، اور میں اچھا یہ خیال رکھیے گا، آپ سمجھا چکا ہوں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے حافظے سے نکل جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک تو عرب کی باڑھ جو ہوتی ہے وہ اور ملکوں سے الگ ہوتی ہے، یعنی آپ کا 10 برس کا بچہ 10 برس کا لگے گا، ان کا 10 برس کا بچہ 20 برس کا لگے گا۔ لیکن بنی ہاشم کی باڑھ عربوں سے زیادہ تھی، اس لیے کہ حدیث یہ ہے کہ ایک ہفتے میں ایک بچہ جتنا بڑھتا ہے، جناب سیدہ ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی، اور عام بچہ جتنا ایک مہینے میں بڑھتا ہے، جناب سیدہ اتنا ایک ہفتے میں بڑھتی تھی۔ کل 18 سال عمر ہے، لیکن شہزادی لگتی تھی، لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے خدیجہ کی شان ہے۔ تو اسی طرح علی تھے 12 برس کے، لیکن 20-22 کے لگتے تھے، کوئی بچہ نہیں ہے کہ جو مکے کی گلی میں دوڑ رہا ہے۔ اب کربلا کے سارے بچے جو ہیں چھوٹے نہیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کی باڑھ، ان کی جوانی، ان کے سینے، ان کے بازو کوئی دنیا کا آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی نہیں 2 گز کی تلواریں انو محمد نے اٹھا لی۔ ارے تھوڑا سا لوہا تو اٹھا کے دیکھو، اور چلو 10 قدم، 1 کلو لوہا اٹھا کے 10 قدم چلو، تھک جاؤ گے۔ اس لیے ایسی ٹرالیاں بنائی گئی ہیں کہ لوگ اپنا سوٹ کیس تو ایئرپورٹ پہ اٹھا نہیں پاتے، تو ٹرالی پہ پورٹر لے کے چلتا ہے، حالانکہ کتنا ہوتا ہے 30 کلو الاؤ ہے، وہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ ایسے نازک، اگر بنی ہاشم ایسے نازک ہوتے تو اسلام بن چکا تھا۔ ارے یہ مشقتوں میں زندگی گزارنے والے یہی صفات تھیں، اس لیے انہیں صراط مستقیم بنایا گیا۔ عام انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ عیاشیوں کو تلاش کرتے تھے، عیش و عشرت۔ آپ مجھ سے کوئی دلیل ولیل نہ مانگا کریں، عیش و عشرت دیکھنا ہے جائیے عرب، چاہیے دیکھیے مشقتوں میں ہیں، عرب کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی محنت۔ دبئی سے لے کے ابوظہبی، مسقط، شارجہ، سعودی عرب، یہ بتائیے کسی عرب کو اتنی سی محنت کرنا پڑتی ہے؟ اب بات جب ادھر آئی ہے تو میں بات کر لوں پھر آگے بڑھوں۔ اتنی سی محنت کون کرے گا؟ کلی، سامان اٹھانے والا، پورٹر، وزن اٹھانے والا، اٹھا کے مشین پہ رکھنے والا۔ کسی عرب کو آپ نے دیکھا کہ وہ کلی ہے، سر پہ سامان آپ کا لاد کے جائے گا؟ یار منہ سے تو بولو، ایسی باتیں سامنے کی کوئی سمجھاتا ہے تمہیں اس طرح؟ کسی عرب کو تم نے مزدوری کرتے دیکھا؟ اچھا ہمارے بیچارے پٹھان بناتے بھی ہیں، کتنا مشکل ہے کھودنا، رات بھر میں 4 پٹھان پوری سڑک کھود ڈالتے ہیں۔ کسی عرب کو جدے میں، کہیں کسی شہر میں سڑک ہوتے دیکھا؟ تو اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، فلپائن میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بھرتی ہو جاؤ کمپنی کے ذریعے جاؤ، اب جاؤ وہاں مزدوری کرو۔ مزدور جائے تو ادھر سے، کلر جائے تو ادھر سے، ٹیکسی ڈرائیور جائے تو ادھر سے، ٹرک ڈرائیور جائے تو ادھر سے۔ وہ تو بادشاہ ہیں، انہیں محنت کرنی نہیں ہے۔ تو آج کے عرب پھل کھا رہے ہیں، پھل کا عرق بھی پی رہے ہیں۔ ارے بھائی احتیاطیں ہیں، سمجھا رہے ہیں، بات کو سمجھو۔ پھل بھی کھا رہے ہیں، پھل کا عرق بھی، گوشت سارا کھائے جا رہے ہیں، ساری دنیا سے جانور آ رہے ہیں۔ اور کسی نے پرانے زمانے کے کھانا کھانے کی فلم ڈال دی تو سلطان ناراض ہو گئے۔
وہ آ گئی ویڈیو فیس بک پہ. ابے فیس بک بادشاہ کو کہاں دیکھ رہی ہے؟ اور جب ذاکروں کو عزت نہیں کر رہی تو بادشاہوں کی عزت کون کرے گی؟ یہ کیسے کسی نے سوچا ہوا ہے کہ فیس بک کسی کی عزت کر لے گا؟ وہ بنا ہی نہیں فیس بک کسی کی عزت کروانے کے لیے، وہ بنا ہی ہے سب کو بے عزت کرنے کے لیے. ابھی تک ہمارے لڑکے یہی نہیں سمجھے فیس بک بنا ہے بے عزت کرنے کے لیے. تو کون سا نواز شریف بچ گئے؟ 1 سال کے بچے سے لے کر پھر 5 سال کا بچہ بنا دیا نواز شریف کو، 10 سال کا بچہ بنا دیا، پھر مزدور بنا دیا، پھر باکسنگ کرتے ہوئے دکھا دیا عمران خان سے، گردنیں کاٹ کاٹ کے لگا دی. یہ ہے فیس بک. تو سعودی عرب کے بادشاہوں کو فیس بک نے کہاں چھوڑا؟ ارے بھائی جمی کارٹر کو باندھ کے لیے چلے جا رہے ہیں رسی میں، اور پیچھے سے مذاق اڑانے. جو امریکہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، فیس بک اسے نہیں چھوڑا. جہاں سے فیس بک کا آفس کام کر رہا ہے جمی کارٹر نہیں بند کروا رہا، تو آپ کیا بند کروائیں گے؟ اتنا پیسہ کما لیا ہے فیس بک کے مالک نے کہ کسی کی سن ہی نہیں رہا. ایک کیس میں شکایت فرانس نے کی تو جج نے پکڑ کے بلا لیا فیس بک والے کو. تو اس نے جج نے پوچھا آپ آئے ہیں یہاں تو کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ کہنے میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا. کہنا اچھا، اپنا راز آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، اپنی پرائیویسی چھپا رہے ہیں، دنیا کی پرائیویسی دنیا کو دکھا رہے ہیں. یہ جج نے کہا ہے امریکہ کے فیس بک کے مالک سے. سمجھیں بات، آپ کو فیس بک پر جو بھی بیٹھا ہے سب کو ننگا کر دیا فیس بک. ارے وہ جو ان باکس ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، میسنجر. فیس بک والے تو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس تو ڈیٹا محفوظ ہے سب کے لیے میسج. جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوشیار ہو جائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کچھ نہیں پتا اور نہ ہم تفصیل میں جانا چاہتے ہیں. تو آج وہ بادشاہ ایش و عشرت والے کہ ہماری حکومت نہ ختم ہو جائے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ارے مسلمان نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودی کے ملک کو نہیں مانیں گے. ان کا اگر اسرائیل کو نہیں مانا تو شاہی چلی جائے گی. شاہی کو بچانے کے لیے یہودی کو بلا لیا، عیسائی کو بلا لیا. نہیں سمجھ میں بات آ رہی نا؟ عیسائی سے دوستی کر لی سارے ملکوں. حد یہ ہے کہ ہندوستان کے کافروں سے دوستی کر لی. حرم کے مالکوں نے یہودیوں کو بلا لیا، عیسائی کو بلا لیا، مودی کو بلا کے سونے کے ہار اور تاج پہنا دیے. جب کشمیر میں قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا تھا تو امن پرائز بادشاہ کو ہاتھ میں لے کر مودی کو دے رہے تھے. اس پہ کوئی امت ناراض نہیں ہوئی. میرے ترنگے جھنڈے کی تقریر پہ بڑی آفت مچی ہوئی. بڑے شرم کی بات ہے. کہاں کی بات؟ ارے یہ سب آؤ نا بات کرو. تو بات کیا ہے؟ علی 25 سال مدینے میں خاموش بیٹھ. ارے اگر فاتح خیبر سے گھر جلاتا تلوار نکال لیتے، بعد میں مار لیتے، بدلہ لے لیتے، اسی وقت سیدہ کو بچا لیتے، گجلے سے بچا لیتے. ارے احمق علی اپنا گھر تو بچا لیتے. یہی مسلمان پھر یہودیوں کو بلاتے، عیسائی کو بلاتے، ہندوستان کے کافروں کو بلاتے. صراط مستقیم، صراط مستقیم نہیں ہو. صراط مستقیم پہ تو یہ تو کہو کہ راستہ دکھا دے. یعنی اللہ نے، آپ یہ دیکھیے کیسے منہ کی کھائی ہے سب نے روحانی طور پر، اور کیسے فتح ہوئی ہے علی والوں کی. کہ غدیر میں ولایت علی سنا کر اللہ نے یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. نعمت آج تمام ہوئی، یعنی جتنی اتارنی تھی آج سب اتار دی علی کی ذات کی وجہ سے. علی کی وجہ سے اسلام پر، امت پر، سب پر بارش کر دی نعمتوں کی. اتنی تھی کہ اب قیامت تک کافی ہیں، سب اتار دی، ختم کر دی. پھر سورہ الحمد میں کہہ چکا تھا انعمت علیہم، جن پر نعمتیں اتاری ہیں ان کا راستہ اللہ ہے. تو علی کے علاوہ کون سا ہے؟ دونوں آیتوں کو ملا دے. کیا سقیفہ نعمت ہے تو آیت میں دکھا دو. کیا جمہوریت نعمت ہے؟ دکھا دو. تو اللہ نے باغ ڈور عوام کے ہاتھ میں کیوں نہیں دی؟ اللہ کہتا بھائی تم ایسا کرنا، تمہارے قریے میں نبی نہ ہو
تو 100-200 آدمی چن لینا, الیکشن کر کے ایک نبی بنا لینا. ہم بھیجیں گے, ہم بھیجیں گے, وہ بے خطا ہوگا, وہ معصوم ہوگا, وہی ہادی ہوگا. یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا, ہادی ہماری طرف سے مقرر ہوگا. جب 1,24,000 ہادی اللہ کی طرف سے مقرر تھے تو یہ دستور غدیر میں کیا بدل جائے گا؟ بھئی اللہ کو وہی کرنا ہے, اور آخری نبی سے کہنا ہے ہم ہی بناتے تھے, ہم ہی بنائیں گے. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ امامت کیا ہے, ولایت کیا ہے, تو آپ قرآن سے بتا دیجئے گا اللہ والی, رسول والی, علی والی. دیکھیں اس عہدے اور منصب نے اللہ نے اپنے سے شروع کیا. نہیں سمجھے آپ؟ نبوت دی ہر نبی کو, یہ نہیں کہا میں نبی ہوں. رسول بنایا, اللہ نے کہا میں رسول ہوں. لیکن جب علی کو ولایت دی تو اللہ نے یہاں سے شروع کیا, میں ولی, رسول ولی, پھر علی. اگر تنہا علی کی ولایت کا اعلان کرتا تو کوئی مانتا نہ, چونکہ اللہ نے کہا میں ولی, تو اب کوئی ولایت کا انکار. اسے تو اپنا صراط مستقیم چلانا ہے بھائی, اسے اپنا صراط مستقیم چلانا ہے. اور صراط مستقیم جو لوگ ہیں ان کا تعارف کرانا ہے, ان کے فضائل قرآن میں سنانے. کوئی ہوس نہ کرے. یہ ہوس تھی, یہ وہی ہوس تھی کہ جب آدم کو, ابھی پادری صاحب پڑھ رہے تھے, جب آدم کو اپنا نائب اللہ نے بنایا تو ابلیس ناراض ہو گیا, ناراض ہو گیا. کیوں بنا رہا ہے اس کو, یہ تو کمتر ہے. یہیں سے مقصریت شروع ہو گئی, آدم کو گھٹانا. نہیں, آپ نے داد تو دی ہے, لیکن جملے کو سمجھ تو لیجئے کہ مقصریت ہے کیا. یعنی نائب خدا کو گھٹانا, قصر کرنا, یہ ہے مقصریت. لیکن یہ پوری مقصریت نہیں ہے. پوری مقصریت کیا ہے؟ شیطان نے کیا کہا, یہ ہے لیکن مائنس پلس آپ جانتے ہیں, مائنس پلس جانتے ہیں آپ, 3 6 6 7 اور 7 14. 7 میں 14 تم نے کھایا, ہم نے وہی پلس کر دیا. خوب سن رہے ہو مجلس, ماشاءاللہ. ابھی میں تفسیر کر رہا تھا رمضان میں, اسی پہ جھگڑا اٹھا دیا. شمسی آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی اصل معاملہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی سورج پلٹا ہے کہ نہیں, سورج مشرق سے پلٹا ہے. کہنے بچپن سے سنتے ہیں. میں نے کہا وہی پڑھ دیا. اب آپ کے سمجھ میں نہ آئے. جب ایک بات مسلسل میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بنایا نہیں جاتا, اللہ ہوتا ہے. اگر علی اللہ ہوتے تو شروع سے ہوتے. اللہ تو ہے اور بتانے والے علی. بھئی یہ فرق ہے, اب اس کو تم گلو کہہ دو. اگر علی نہ سمجھاتے تو آج توحید ہوتی, اللہ ہوتا, کہیں چھپا ہوا خزانہ دفن ہوتا. علی کی وجہ سے ظاہر ہوا, علی کی وجہ سے ظاہر ہوا. اس لیے کہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں توحید کی تعریف کیا ہے. سن لیجئے, میں بول رہا ہوں, آپ کے کان میں آواز گئی, کوئی چیز اندر گئی. آپ نے کھانا کھایا, نوالا اندر گیا. پھر پسینہ آیا, کوئی چیز اندر سے باہر آئی. یہ عمل ہو رہا ہے, کچھ اندر جذب ہو رہا ہے, کچھ جا رہا ہے. تو کیا اللہ آپ جیسا ہے؟ کیا اللہ کے اندر کوئی چیز جاتی ہے اور پھر نکلتی ہے؟ تو پھر سمجھیے, اگر کان ہے تو آواز جائے گی, پھر اللہ نہ رہا. آنکھ ہے تو نگاہ باہر آئے گی, دہن ہے تو بولے گا, آواز باہر جائے گی. یہ اللہ تھوڑی ہے. نہ وہ آپ کی طرح بولے گا, نہ وہ آپ کی طرح دیکھے گا, پھر بھی دیکھ رہا ہے. نہ وہ آپ کی طرح سنے گا مگر سن رہا ہے. اس لیے سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے ازل سے اس نے کسی کو کان بنایا, کسی کو دہن بنایا, کسی کو آنکھ بنایا, کسی کو چہرہ بنایا. اس میں کیا پریشانی ہے؟ کام کرنے کے لیے کسی کو جبریل بنایا, کسی کو میکائیل بنایا, کسی کو دردائل بنایا, کسی کو اسرافیل بنایا. اب وہ سارے کام کر رہے ہیں نا, تو یہ بھی کام کر رہے ہیں, 14 معصوم بھی کام کر رہے ہیں.
اور یہ فرشتوں سے افضل ہیں. جب وہ اللہ کا کام کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے, تو وہاں اذن مل رہا ہے فرشتوں کو, اور یہ فرشتوں سے افضل ہیں. تو علی فرشتوں کا خطبہ جو دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہتے ہیں فرشتے مجھ سے سنو, ان کی قسمیں کیا کیا ہیں, یہ قسمیں ہیں, ان کے نام یہ ہیں, اتنے طرح کے فرشتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جو فرشتہ جہاں مقرر ہے جس کام پر, اس کو ہم نے مقرر کیا ہے. اگر وہ بغیر ہماری اذن کے بال پر ہٹ جائے تو جل کے خاک ہو جائے, اس لیے کہ فرشتوں سے افضل ہیں. اچھا آپ خود کہتے ہیں ہم ملائکہ سے افضل ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, آپ فرشتوں سے افضل ہیں, علی فرشتوں سے افضل نہیں. اس میں غلو ہو گیا. تو بات یہ تھی کہ میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا نمرود. کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ اس کے پاس دلیل نہیں تھی. جب دلیل نہیں ہوتی تو انبیاء اور ائمہ پر حملہ ہوتا ہے. یزید کے پاس حسین کے ولایت اور امامت کی دلیل نہیں تھی. وہ خلافت کو سب کچھ سمجھ رہا تھا, دیوانہ سر پھرا, غلطی ہو گئی. اگر ولایت کا مطالعہ کر لیتا, باپ کے بہکاوے میں نہ آتا اور باپ کسی اور کے بہکاوے میں نہ آتا, تو اسے معرفت امامت اور ولایت ہو جاتی. بے وقوف نہ ولایت ہو جاتی, بے وقوف نہ ولایت سمجھانا امامت. ٹکرا گیا اپنے خلافت کے نشے میں. خلافت کا نشہ ہوتا ہے, سعودی عرب والوں سے پوچھ لیجئے, ہوتا ہے اسی نشے میں. اس نے سوال کر دیا جاؤ حسین سے بیعت لے لو. ارے تو کیا بات کر رہا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ کسی کی بیعت نہیں کرتے. بھائی تو نے قرآن غور سے پڑھائی نہیں, تجھے ٹھیک سے قرآن یاد نہیں, تو بیتو کی بات کر رہا ہے, اپنی طاقت دکھا رہا ہے, فتوے لے رہا ہے قتل حسین کے. اور قتل ہو جائیں گے تو کیا کر لے گا؟ ارے قتل کرے گا, دنیا میں حسین حسین ہو جائے گا, اور تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی. کر لے جو کرنا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو پھر فائدہ غلط کیا نا. تو اب کربلا سنا کر ہم بتا رہے ہیں کہ اب مہدی آنے والے ہیں, کوئی غلط کام نہ کرے. یعنی مہدی کے لیے کوئی یزید نہ بنے, ورنہ مہدی ہوگا, یزید پہ لعنت ہو. یہ تو ہم راستہ صاف کر رہے ہیں نا, یہ سب سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. کسی کو سیکھنا ہے تو آئے, نہیں سیکھنا تو نہ سیکھے. تو ہم نے یہ پڑھ دیا, تقریر تو کل ہی کامل ہو گئی, اور ابھی تو جیسے مسلسل ہم چل رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تو کیوں بھائی کیا ہوا؟ ان کا بھائی بت توڑے ہیں ابراہیم نے, معبد کے کا پکڑ کے بلائے گئے. ابراہیم نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ بت خدا نہیں ہے. نمرود کے سامنے ابراہیم نے کہا. یہ پورا مکالمہ مناظرہ قرآن میں ہے. قرآن سے آپ کو ایک ایک لفظ سنا رہا ہوں, ترجمہ سنا رہا ہوں, ابھی جا کے قرآن میں دیکھ لیجیے. کہا کہ بت خدا نہیں, خدا تو میں ہوں. ابراہیم نے کہا تو کیسے خدا ہے؟ میرا خدا تو مارتا ہے اور جلاتا ہے. تو ایک دوست قریب بیٹھا تو اسے ایک ٹھوسا جو مارا وہ مر گیا. کہا دیکھ میں نے مار دیا, اسے موت دے دی. اور جس کو پھانسی ہونے والی تھی اسے قید سے چھوڑ دیا. کہا دیکھ میں نے اسے زندگی دے دی. اس کو کل پھانسی ہونے والی تھی, دیکھ میں نے اس کو زندہ چھوڑ دی. تو موت زندگی میں نہیں دیتا ہوں. یعنی دلیل قائم کر رہا ہے نبی اور امام کے سامنے. انی جائلوں کا للناس امامہ, ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا. امام بھی ہیں, رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, خلیل بھی ہیں, اللہ کے دوست بھی ہیں, اور شیعہ بھی ہیں. اور شیعہ سے سب مناظرہ کرتے ہیں, شیعہ سے سب بحث کرتے ہیں. یہ ابراہیم کے زمانے سے, انا من شیعتہ الی ابراہیم, ابراہیم میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. تو شیعوں سے سب دلیلیں مانگا کرتے ہیں. تو آخر دلیل تو دیں گے نا شیعہ, تو جب مانگی جائے گی تو دیں گے. پریشانی کی ضرورت تو نہیں ہے. اس پہ شیعہ کے وہ اعتراض کر رہے ہیں. بھائی شیعوں کو اعتراض کیا ہے, ان کی پریشانی نہیں سمجھ میں آ رہی, اوروں کی تو سمجھ میں آ رہی. ان کی کیا پریشانی ہے وہی دیکھنا چاہ رہا ہوں. ابھی آگے بڑھتا ہوں. یہ میں پڑھ رہا ہوں, پڑھ چکا ہوں, اب پڑھ رہا ہوں, دوہرا رہا ہوں. اب دلیل اس نے قائم کی, تو دلیل کی جواب ادھر سے اللہ کی طرف سے جائے گا کیا نہیں جائے گا؟ تو ابراہیم نے کہا اچھا, اب موت و زندگی بھی تو دلیل دے دی اس نے مارنے جینے پہ. ابراہیم نے کہا اچھا, میرا رب مغرب سے سورج نکالتا ہے, تو مشرق سے نکال کر دکھا. اب یہاں پہ قرآن کی آیتیں تمام ہوئیں. یہ کہہ کر اللہ نے بات ختم کی کہ جب ابراہیم نے یہ کہا تو نمرود بغلیں جھانکنے لگا.
یہی محاورہ لکھا ہوا ہے قرآن. بغلیں جھانکنے لگا, اسے جواب نہیں ملا کہ اس کو تو نمرود بغلیں جھانکنے لگا. یہی محاورہ لکھا ہوا ہے قرآن. بغلیں جھانکنے لگا, اسے جواب نہیں ملا کہ اس کو آگ میں جھونک دو. اب اور ہے, جب تک آپ نہیں سمجھیں گے توحید نہیں سمجھیں گے. دیکھیے ہر عربی کے لفظ کی جمع ہوتی ہے, اتنا سب تو آپ کو گرامر آتی ہے. جمع بتاؤں طالب علم, یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جمع کیسے بنتی ہے. سامع ایک, سامعین بہت سے. اب اتنی تو سمجھ گئے نا, زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں تھی. ایک اور بہت سے. اللہ اللہ ہے, لیکن اللہ کے جتنے نام ہیں صفاتی سب کی جمع ہے. اللہ رازق ہے رازقین, اللہ خالق ہے خالقین. نہیں کچھ نہیں سمجھ رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ہے رب, رب کی جمع قرآن میں ربون, رب الارباب. رب کی جمع ہے ارباب, جیسے سبب کی جمع ہے اسباب. مسبب الاسباب ہے اللہ, اسباب کا اسباب کا مسبب, ارباب کا رب, خالقین کا خالق, رازقین کا رازق. تو کیا پریشانی ہو گئی؟ کیا پریشانی ہے؟ علماء جمع, عالم واحد. اللہ کہتا ہے عالم میرا نام ہے, علماء جمع. علماء جمع, اللہ عالم. جمع ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ کبھی بحث کی کہ ساری دنیا علماء بنی ہوئی ہے؟ آئے بھائی, اور کورٹ جائیے تو آپ دیکھیے جمع بنتی ہے اللہ وکیل. قرآن میں نام آئے ہیں سارے اللہ کے. وکلا, تو وہ کیا ہے؟ وکلا کا وکیل. اب قرآن میں نام دیکھ لیجیے گا, سب کی جمع ہے, اللہ کی جمع نہیں. تو رب کی بھی جمع ہے. اب گھبرائے تو نہیں آپ, تقریر تو خاتمے پہ پہنچ گئے, فضائل میں پڑھ چکا. اب کل انشاءاللہ عرض کروں گا, اور مسائب کی طرف آ رہا ہوں میں. اب سن لیجئے کیا ہے. کیا کہا ابراہیم نے کہ میرا اللہ مشرق سے میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو اللہ نہیں کہا, میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. عربی کی کتاب قطرہ, آیت اللہ کی کتاب مستنبت, آیت اللہ مستنبت. معجزات آل محمد 5 جلدیں, قطرہ 5 جلدیں, یہ 10 جلدیں بازار میں موجود. حضرت علی کا چیپٹر پڑھ لینا, اس میں جہاں پر فہرست میں دیکھنا سورج کا پلٹنا, اور پورا پڑھ لینا, ویسے ہی سنائے دے رہا ہوں. بھائی رسول اللہ آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک دم وہی آئی. وہی آئی, جیسے ہی وہی آئی رسول اللہ لیٹ گئے. علی نے دوڑ کر رسول کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. وہی آتی رہی, سورج ڈوبتا رہا, اور جاتے جاتے کہتا رہا کہ ادھر تو میں رک رہا ہوں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. ادھر نماز کھڑی کہہ رہی تھی علی مجھے کب ادا کرو گے. ادھر آفتاب کہہ رہا تھا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اب علی تو مصروف تھے نبی کی خدمت میں. یہ تو سب کتابت ہے جو روایت میں ہے, اتنے جملے میں پڑھے دے رہا ہوں. وہی آ رہی تھی, رسول اللہ پہ وہی آ چکی. کالی نماز پڑھی کا سرکار وہی آ رہی تھی, وہی آ رہی تھی. اب اس کو کیا اڑوایا, یہ پڑھ دیا ضمیر رتن نے علی نے نماز نہیں پڑھی. ابے یہ کب کہا, کہاں کہا میں نے؟ یہ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ پڑھی, انہوں نے بھی نہیں کہا. تو ہم کیوں نہیں کیوں کہیں, ہم کیسے نہیں کہہ سکتے؟ جو کہے گا وہ گناہگار ہوگا. یہاں مسئلہ ہی دوسرا ہے. تو علی نے کہا وہی آ رہی تھی. کہا آفتاب کو اشارہ کرو, یا رسول اللہ آپ پلٹا دیجئے, آپ نبی ہیں. علی سے کہا بلاؤ اس کو. کون بلا رہا ہے؟ جو صراط مستقیم ہے. آفتاب صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. نہیں سمجھے؟ اب اسی سے آگے بڑھی بات, اور یہی حوالے جو کتابوں کے دے چکا اسی میں. اور میرے ہاں جیسے ہی آپ پہنچیں گے میں وہیں سے ریک سے نکالوں گا کتاب اور وہیں سے دکھاؤں گا. زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, میں نے موڑ کے رکھا ہوا ہے.
رمضان سے موڑ کے رکھا ہوا نشانی لگا کے، کوئی تو آئے کوئی تو آئے کوئی تو آئے. 5 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا. ارے سالوں برسوں 50 برس گزر گئے، اب تک کوئی نہیں آیا. میں تو کب سے دروازے کھولے کتب خانے کے بیٹھا، کوئی تو آئے اللہ کا بندہ جس سے کتابی معاملات پہ گفتگو تو ہو، ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. کیسے جانے جاں لوگ ہیں. ہائے میری جانیں قربان ان شہزادوں پر، آتے ہی نہیں. اگر آ جائیں گے تو بات چیت سڑکوں گلیوں تھڑوں کی ختم ہو جائے گی. بیٹھکوں میں پھر بات کیا ہوگی، موضوع تو ختم ہو جائے گا. تو کوئی آتا نہیں، میں نے تو وہاں نشانی لگا کے رکھی. آگے بھی یہ لکھا ہے کہ نہروان کی لڑائی سے واپس آ رہے تھے. آج جہاں پر بغداد میں وہ مسجد ہے جہاں حضرت مریم کا وہ پتھر رکھا ہے جس پہ عیسیٰ کو لٹایا تھا، کیا نام ہے؟ مسجد براسا. بے رے الف سے الف زبر سا، براسا. سب نے زیارت کی ہوگی جو زیارت کرنے گئے. بس اس کے آس پاس ابھی آئے تھے کہ ایک نے کہنا شروع کیا نماز کا وقت آ گیا یا علی نماز کا وقت آ گیا. تو اس کو دیکھ کے 4-5 کہنے لگے. علی نے کہا یہاں نماز نہیں ہوگی، یہاں تیز چلو آگے نماز ہوگی. اس نے کہا سورج غروب ہو جائے گا کا نکل آئے گا. اب پوچھا ابن عباس نے کیوں نہیں پڑھا رہے آپ نماز؟ کہ اس جگہ نبی اور اللہ کے ولی کو نماز پڑھنا حرام ہے. یہ وہ زمین ہے جس پہ اللہ نے عذاب بھیجا، جہاں عذاب آتا ہے اس زمین پہ نہ نبی نماز پڑھنا نہ بھائی. آگے بڑھو آگے بڑھو. تو وہ جو کہہ رہے تھے بڑے نمازی علی نماز علی نماز، تو جب علی نے کہا یہاں نہیں ہوگی تو پتہ ہے سب کیا کہنے لگے؟ یہ علی عجیب ہے، نہ خود پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے. ارے علی کو کہا گیا ہے. کتاب کا حوالہ آیت اللہ، کتاب میرے پاس آ کے دیکھو. اور پھر وہ جگہ آ گئی اور علی نے کہا ہاں جان دو. کہا کیا جان دوں؟ آفتاب تو گیا. ایک بار کچھ پڑھا عبرانی زبان میں، آفتاب اٹھا علی کو سلام کرتا. اب یہ بتاؤ، ارے زیارت پہ جانے والوں، زیارت کرنے تو سب جا رہے ہیں نا، غالی نشیری MI6 والے مومنین پکے مومنین علماء کرام، زیارت پہ تو سب جا رہے ہیں. بہت پکے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جو کچے کچے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. مسجد رد شمس گئے کہ نہیں گئے؟ وہ مسجد جہاں آفتاب پلٹا. ارے شکر کرو جہاں علی نے آفتاب کو دونوں جگہ پلٹایا، دونوں جگہ مسجدیں بنی ہیں. یعنی علی نے اپنا گھر نہیں بنایا، اس کا بنایا، اس کے لیے پلٹایا. چلتے وقت امت سے کہا یہ 2 شہزادے چھوڑ کر جا رہا ہوں، حسن اور حسین. جو ولی کی شان ہوتی ہے وہ سب ان میں موجود ہے. میرے بعد یہی امام ہیں زمانے کی. رسول اللہ کہہ گئے کیا کہنا علی کے 2 شہزادوں کا، کیا کہنا سیدہ کے 2 شہزادوں کا. ایسے ہی 2 شہزادے زینب کو بھی اللہ نے عطا کیا. 2 شہزادے سیدہ کے 2 شہزادے 2 شہزادیاں، حسن حسین زینب ام کلثوم. یہ 4 ہستیاں سب سے افضل ہیں، اولاد علی میں سب سے افضل ہیں. بعد علی یہ 4 افضل. بی بی زینب معصومہ، ام کلثوم معصومہ. شقرا اور کبرا کا فرق ہے. کتاب آ گئی ہے، چیپٹر لکھ دیا کہ شقرا کیا ہے اور کبرا کیا ہے. شہزادی معصوم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدانی ہے، سید سے شادی ہوئی. دونوں شہزادیوں کی شادی 2 بھائیوں سے ہوئی ہے. عبداللہ کے چھوٹے بھائی اون ہیں، اون بن جعفر. ام کلثوم اون کی زوجہ، جناب زینب عبداللہ کی زوجہ. دونوں علی کے داماد ہیں. رسول اللہ نے دونوں کے لیے دعا کی تھی اللہ ان کی تجارت میں ترقی دے. رسول اللہ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ان کی سرپرستی کی تھی اور کہا تھا علی ان کو بیٹوں کی طرح پالو. علی نے بیٹوں کی طرح پالا. اور جب عقد کا دن آیا
17 ہجری میں عقد ہوا شہزادیوں کا. تو اس وقت علی نے کہا شادی تو کر رہا ہوں لیکن عبداللہ جب تک میں حیات ہوں دونوں بیٹیاں میرے پاس رہیں گی, تم دونوں بھی میرے پاس رہو. میں نہ رہوں تو پھر تمہیں الگ گھر بنانے کا حق ہے. اور دوسری بات یاد رکھنا, کبھی کسی وقت حسین کسی سفر پہ جائے تو عبداللہ اور اون زینب اور ام کلثوم کو روکنا نہیں, بھائی کے ساتھ جانے دینا. 27 کی رات زینب شوہر سے کہہ رہی تھی, ام کلثوم اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کچھ درخواست ہے کہ آپ شہزادی حکم کریں کہ آپ نے سنا میرا بھائی عراق جا رہا ہے, میں اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی, اس لیے کہ اماں کی وصیت ہے حسین کو نہ چھوڑنا, حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. شہزادی آپ جائیے, حکم ہے مولا علی کا, میرے چچا کا حکم ہے. دونوں شہزادیاں سوار ہوئیں, بھائی کے ساتھ گئیں. مکے تک حسین پہنچے تھے کہ پیچھے سے عبداللہ ابن جعفر اون محمد کو لے کر آئے اور کہا یہ دونوں بیٹے بھی آپ کے حوالے ہیں, اور کبھی اگر بلاؤں کا دن آ جائے تو انہیں صدقہ کر دیجیے. یہ جملہ حضرت زینب نے سن لیا. جب مسلم کے بچوں کے لاشیں آئے تو اون محمد کو بلا کر کہا کہ اون محمد تم اب تک گئے نہیں, ماموں پر سے فدا نہیں ہوئے. کہا ماں صبح سے کئی بار عرض کیا ماموں جانے نہیں دیتے. فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلا دے. حسین آئے, اس وقت اون محمد کو ہاتھ پکڑ کے اپنی پشت پر چھپایا. جب حسین آ گئے تو دونوں کو ہاتھ پکڑ کے سامنے لائیں اور دونوں کے ہاتھ پکڑ کے 7 بار حسین کے گرد طواف کیا اور کہا بھیا یہ آپ کا صدقہ نکالا ہے. نانا کی حدیث سنی ہوئی ہے میں نے کہ جب کوئی بلا کا دن آئے, مصیبت آئے تو صدقہ نکالو تو بلا دور ہوتی ہے. میں نے آج اس بلا کے دن, مصیبت کے دن آپ کا صدقہ نکال دیا. اور یہ بھی سنا ہے کہ جب صدقہ نکال دیا جاتا ہے تو صدقے کو گھر میں نہیں رکھتے, جلدی انہیں باہر لے جائیے. اے زینب یہ چاند سے بچے, یہ تمہارے راج دلارے, یہ تمہارے لاڈلے, یہ تمہاری گود کے پالے, یہ برستے تیر, یہ نیزے, یہ چمکتی تلواریں, ان بچوں کو بھیجو گی میدان جنگ میں. ہاں بھیا علی کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ تو امید ہے. تو زینب نے کہا ذرا دیکھنا, دودھ زینب نے پلایا ہے, خیال رکھنا, علی کے نواسے ہو, پشت پہ زخم نہ کھانا, ہر زخم سامنے سے کھانا, اور تم لڑو گے تو میں در خیمہ سے تمہاری لڑائی دیکھوں گی. خوب لڑنا, بہادروں کے, ساونتوں کے نور نظر ہو. آج ہاشمی شان دکھا دینا تم دونوں. ماں سے کہہ کر باہر آئے, گھوڑوں پہ سوار ہوئے. عباس نے ایک کو سوار کیا, علی اکبر نے ایک کو سوار کیا, اور حسین کے آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے کہ بہن کی یادگار جا رہے, بہن کی یادگار رخصت ہو رہے ہیں. گئے اون محمد وہ جنگ کی, وہ جنگ کی کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچے, اور عمر سعد کے خیمے کے پاس جا کر اپنے نیزے کو اس کے خیمے پر گاڑ دیا. اون محمد خیمہ ہلنے لگا, خیمہ ہلا تو گھبرا کے باہر تو نہ نکل سکا, لیکن گھبرا کے پوچھا کیا عباس آ گئے, یہ تو کربلا کی زمین ہل رہی ہے. لوگوں نے کہا عباس نہیں آئے, حسین کی بہن کے راج دلارے اون محمد آئے. کہ جب اون محمد پر یہ عالم ہے تو جب عباس آئیں گے کیا ہوگا. پتہ چلا اون محمد کا حملہ ایسا تھا جیسے عباس کا حملہ. ماں در خیمہ سے لڑائی دیکھ رہی تھی, اور کچھ دیر کے بعد ماں در خیمہ سے ہٹ گئی, اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد نیزے والوں میں لڑتے ہوئے بچے گھر گئے. بھائی دیکھنا, چاروں طرف سے یلغار تھی, ریلا تھا لشکر کا, کبھی
دائیں وہ لڑتا کبھی بائیں یہ لڑتا، ایک بھائی ادھر جاتا ایک بھائی ادھر جاتا، لیکن جب مجمع سے ابھرتا گھوڑے پر تو بڑا گھوڑے پہ بلند ہو کے کہتا میں زندہ ہوں لڑتے رہو، پھر چھوٹا بلند ہوتا بھیا میں زندہ ہوں لڑتے رہیے، دونوں ایک دوسرے کو ڈھارس دیتے ہوئے لڑتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے پھر تلواریں تھیں، نیزے تھے اور زینب کے لاڈلے تھے، پھر جعفر طیار کے پوتے تھے، تلواریں چلیں، تیر چلے، نیزے چلے، اور دونوں معصوم بچوں کی آواز آئی ماموں جان آپ پر آخری سلام۔ بھائی ابھی حسین اکیلے نہیں ہیں، یاد رکھنا تقریر خاتمے پر ہے، 3 تابوت آ رہے ہیں، ایک جناب زینب کا داماد ہے، ام کلثوم کا بیٹا ہے، جناب زینب کی بیٹی کی شادی ام کلثوم کے بیٹے سے قاسم سے ہوئی ہے، قاسم بن اون سے ہوئی ہے، سب میری کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھو اور دوسروں کی کتابوں میں ڈھونڈ لو، میں نے حوالے دیے، جب تک نہیں پڑھو گے یہ سب تشنگی رہے گی اور سوالات اٹھتے رہیں گے۔ کتابیں لکھ رہا ہوں، پریشانیاں جلدی جلدی ختم ہوتی جائیں اور مسلمانوں کی پریشانیاں بھی دور کیجئے، کسی کو علی کا داماد بنا دیا، کسی کو نبی کا داماد بنا دیا، اخبار جنگ یہی کرتا رہتا ہے، کبھی غلام کو آقا کے ساتھ لکھ دیتا ہے، کبھی آقا کے نام کے ساتھ غلام کا نام لکھ دیتا ہے، یہ سب جنگ اخبار کیے جا رہے، سب بھول بھی گیا شرح فاروق و حسین، جنگ کو ہمیشہ یاد ہے۔ ارے کہاں ہوتا ہے جگہ تو بتاؤ بھائی، اشتہار میں ہوتا ہے کیا جنگ آفس میں ہوتا ہے؟ ارے کبھی ہوتا تھا اب بند ہو گیا، پھر اشتہار کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جنگ سے اپیل ہے اس بدتمیزی کو بند کریں ہر سال۔ عشرہ فاروق و حسین کیا مطلب؟ بھائی حسین کا عشرہ اس لیے کہ عشرے کے دن شہید ہوئے، 8 روز کربلا آئے تھے، حضرت مارے گئے اور کہاں 10 دن پریشانی میں پڑے ہوئے تھے اور کہاں ان کا عشرہ تھا۔ اگر عشرہ کرنا ہے تو اگر وہ محرم کو مرے یا دوسری محرم کو مرے تو 10 دن پہلے ذی الحج کا عشرہ مناؤ، کوئی مرنے کے بعد آخر میں تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم تو حسین کی شہادت سے 10 دن پہلے عشرہ شروع کرتے ہیں، تو تم حضرت عمر کے مرنے سے 10 دن پہلے عشرہ شروع کرو، عقلیں نہیں ہیں جنگ کے بعد، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کس طرح سمجھائیں؟ یہی زبان ہے سمجھانے کی، ورنہ ایسے تو بات وہ مانیں گے نہیں، بیان سے ہی تو مانتے ہیں نا۔ بھائی بیان کی تو آزادی ہے نا، آپ کو آزادی ملی ہے یہ بدتمیزی کرنے کی، تو ہمیں آزادی ملی آپ کو روکنے کی۔ بھائی ہمیں اگر اخبار جنگ کو آزادی ملی ہوئی ہے تو ہمارے مجموعوں کو قائد اعظم نے آزادی دی، آپ اپنا عقیدہ بیان کیجئے، آپ ہمارے عقیدے سے مت ٹکرائیں، آپ ہمارے حسین کو بھول جائیں، پھر اگر جسے یاد رکھنا ہے اسے یاد رکھو، دونوں کو ملاؤ نا، رات ہو رہا ہے دن آ رہا ہے، دونوں میں فاصلہ ہے، نہیں کرو ایسی باتیں، نہیں کرو چھیڑخانی، نہیں کرو، اور کوئی بھی نہ کرے، محرم میں بالکل نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ بیان پہنچ جائے گا فیس بک کے ذریعے تو پہنچ جائے گا۔ میں نے کوئی تبرہ تو نہیں کیا شہنشاہ صاحب، میں نے تو ایک بات سمجھائی ہے بھائی، نہ تعریف کی ہے نہ تبرہ کیا ہے، میں نے تو کہا جھگڑے کی صورت مت بناؤ، عشرہ حسین ہے، 1400 برس سے ہو رہا ہے، ہونے دو، سب کی یادگاریں الگ، حسین کے سہارے کیا منانا، اور ہم دیکھیے منا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر زیارت وارثہ میں یہ لکھا ہوتا کہ حسین کس کس کے وارث ہیں، آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، موسیٰ کے وارث ہیں، عیسیٰ کے وارث ہیں، محمد کے وارث ہیں، علی کے وارث ہیں، اگر یہ لکھا ہوتا کہ فاروق اعظم کے وارث ہیں تو منا لیتے۔ بھائی یزید ان کا وارث ہے، خلافت ادھر گئی، ولایت ادھر آئی۔ تم سلامت ہو جیو، اللہ نظر بس عمر نو عطا، عمر خضر عطا فرمان۔ تو شہزادیاں سیدوں کو بیاہ کر گئی، مکے کے وہ لوگ جو پہلے بت پوچھ چکے تھے، علی کبھی اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دے سکتے تھے، اور کسی امام نے اپنی بیٹی ایسے کو نہیں دی جس کی پوری زندگی بت پوچھتے گزری ہو اور تھوڑی سی زندگی اسلام میں گزری ہو۔ آپ امامت کو نہیں سمجھے، آپ ولایت کو نہیں سمجھے، آپ خاندان بنی ہاشم کو نہیں سمجھے، آپ علی کا خاندان نہیں سمجھے، آپ رسول کے خاندان کو نہیں سمجھے کہ یہاں آداب و تہذیب کیا علی کے لیے۔ علی کے بھی بیٹے تھے 12، جعفر کے بھی 6-7 بیٹے تھے، رشتوں کی کیا کمی تھی؟
حضرت مسلم ابن عقیل موجود تھے، رقیہ کی شادی ہو گئی، جعفر موجود تھے، زینب کی شادی ہو گئی، اون موجود تھے، ام کلثوم کی شادی ہو گئی. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اللہ برکت دے گا ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. سب نے تو یہ روایت لکھی ہے، ہم نے بھی لکھی ہے، تم نے بھی لکھی ہے، سب کو معلوم ہے. عقیل کے بیٹوں کو رسول نے اپنا بیٹا کہا، جعفر کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا، علی کی بیٹیوں کو اپنا بیٹا کہا. اس لیے بناتے رسول اس لیے لکھا جاتا ہے کہ علی کی بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں، 4 بار نہیں ہیں. علی کی جو 18 بیٹیاں وہی محمد کی بیٹیاں، جو عقیل کی بیٹیاں ہیں، جو علی کی بہو ہیں وہ رسول کی بیٹیاں ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ باتیں تمہیں کوئی سمجھا رہا ہے محرم میں ہر سال؟ نہیں سمجھا رہا نا. تو اس سمجھانے پہ کیا غصہ ہے؟ اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی ایک حق بات سمجھا رہے ہیں، اس میں کیا کسی کو کیا پریشانی ہے؟ ہاں دلیل دو نا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تب ہے بات. ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں نا. تو شہزادی ہماری خیمے کے در سے ہٹی، وہاں بچوں نے آواز دی. اب حسین اکیلے نہیں ہیں، یہ کوئی عصر کا وقت نہیں ہے، ساتھ میں عباس بھی چلے، علی اکبر بھی چلے. اور جب لاشوں پر پہنچے تو ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا علی اکبر نے اٹھایا. لاشا اٹھا کر لے کر جو آئے تو خیمے میں جیسے ہی لاشا لائے بیبیوں نے صف عزا بچھائی. لاشیں آئے، بیبیاں گرد آئیں اور بین شروع ہوئے. جب بیبیوں نے رونا شروع کیا اون و محمد کی لاش پر تو سب نے کہا زینب نظر نہیں آتی، زینب نظر نہیں آتی. اس لیے کہ جب اون و محمد کی لاشیں آئیں یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئیں زینب. سجدے سے اٹھیں جب تو کہا شکر ہے یار، طالب تھی میں جس کی برایا وہ مطلب. آئے ہائے وہ بچے قربان ہو گئے حسین پر. سجدے میں جائیں شکرانہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کیا. بازو پکڑ کے زینب کا سب صف ماتم پہ لائے. اون و محمد کی لاشوں کو دیکھا اور اس کے بعد عباس و علی اکبر کو دیکھا اور اس کے بعد آواز دی علی اکبر یہ تمہاری قبا پر اتنا لہو کیسا لگا ہے؟ کہ محمد کا لاشا اٹھا کے لائے. کہ تم کیوں لائے؟ تم تو خون میں نہا گئے، تم کیوں لاشا لائے؟ کیوں اٹھا کے لاشا لائے علی اکبر؟ اللہ گود کے پالے علی اکبر کا اتنا خیال ہے کہ خون میں، بیٹے کے خون میں علی اکبر نہا گئے. اے شہزادی زینب یہ بتائیے جب علی اکبر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب علی اکبر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تابوت آ رہے ہیں، تقریر سنتے جائیے اور 2-4 جملے تبرک کے لیتے جائیے. ہاں دن گزر گیا، واقع شہادت ختم ہوا، بیبیاں اسیر ہوئیں، نیزوں پہ سر رکھے گئے. کوفے سے شام روانگی ہوئی، نیزوں پہ سر تھے. زینب دیکھ رہی تھی اون و محمد کے سر نیزوں پر، مگر ایک بار بھی یہ نہ کہا ہائے اون و محمد. بس بھائی کے سر پہ نظر، ہائے حسین. زینب کا ایک ہی مقصد تھا زندگی کا، میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے 800 صفحے کی پڑھیں گے. زینب کا ایک مقصد تھا میرا بھائی، میرے بھائی کا ذکر یا حسین. عزاداری حضرت زینب بانی ہیں، کوئی بانی نہیں، حضرت زینب بانی ہیں اس عزاداری کی جو آپ کرتے ہیں. دعائیں حضرت زینب کی آپ کے ساتھ ہیں اور دعا جناب سیدہ کی ہے یہ عزاداری. تو ماں بیٹیاں دونوں آپ کو دعا دیتی ہیں نا. ہائے حسین، سر حسین کو دیکھا ہائے حسین، اور پھر دربار میں بھی دیکھا کہ سر پیش کیے گئے مگر ہائے حسین. اے یزید چھڑی ہٹا لے میرے بھائی کہ سر کے پاس سے اپنی چھڑی ہٹا لے، بے ادبی نہ کر. بس حسین، مقصد حسین، زینب کا مقصد حسین. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مصائب سمجھ میں آ رہے ہیں؟ رونا منع نہیں ہے، میں فکر کے ساتھ مصائب پڑھ رہا ہوں. ہائے حسین، زینب کہہ رہی ہیں ہائے حسین چھڑی ہٹا لے میرے بھائی. اون محمد کے سر ہیں ادھر نظر نہیں ہے. اور پھر قید میں رہیں، کسی دن یہ نہ کہا ہائے اون محمد. راتوں دن میرا بھائی حسین، میرا بھائی حسین. یہاں تک کہ قید سے آزاد ہوئیں کہ سید سجاد لوٹا ہوا سامان اور شہیدوں کے سر یزید سے کو بھجوا دے. سر آنے لگے، سب کے سر آئے. زینب نے کہا ہر بی بی اپنے وارث کا سر اٹھا لے. ام فروہ نے قاسم کا سر اٹھا لیا، ام لیلا نے اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، زوجہ مسلم نے اپنے پسران کے سر اپنی گود میں رکھے، اور زینب نے آگے بڑھ کر حسین کا سر اٹھایا اور سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا
اے زہرا کے لال میرے ماں جائے حسین، چکی پیس کر میری ماں نے تجھے پالا، آج تیری کیا حالت ہے؟ شام کی عورتیں بڑھی، کارے سب کے سر تو اٹھا لیا، یہ دو ننھے ننھے سر رکھے، ان کا وارث نہیں ہے؟ آواز دی وارث تو ہے، ارے میں زینب دکھیاری ان بچوں کی ماں ہوں، لیکن میں حسین کا ماتم کر رہی ہوں، جس نے قربانی دی ہو بچوں کی اپنی حسین کا نام رکھنے میں، اسے زینب کہتے ہیں۔ بس سنتے جاؤ۔ اب چھوٹ کر مدینے آ گئی، آئی مدینے، گھر آئیں، حسین کے گھر آئی، فرش ازا بچھی، سر کے بال کھول دیے، دن کی دھوپ رات کی چاندنی، ہائے حسین۔ اب جو زینب کو سب نے دیکھا تو ام لیلہ بھی دھوپ میں بیٹھ گئی، ام رباب بھی، 5 بیویاں، ام فرما، ام کلثوم اور پھر ام البنین بھی آ گئی، اور وہیں زمین پہ بیٹھ کر روز مجلس، رات کو مجلس، دن کو مجلس۔ ایک دن جب عرصہ گزرا تو ایک دن، اب تقریر ختم ہو گئی، میں پڑھ چکا یہ آخری جملے، جب بہت دن عرصہ گزرا تو عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور کہا آپ کی پھوپھی اپنے گھر نہ آئیں گی، بھائی کے گھر رہیں گی، اپنے گھر نہیں آئیں گی؟ کہا آپ کہتے ہیں تو آج میں عرض کروں گا۔ سید سجاد گئے، کہا پھوپھی اماں، پھوپھا عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے، کہہ رہے تھے کیا شہزادی اپنے گھر نہیں آئیں گی؟ اٹھیں، کہا تم امام وقت ہو، تم کہتے ہو تو میں جاتی ہوں، یہ بتاؤ اس لٹے گھر میں جا میرے بچوں، گھر میں سناٹا ہے، ماتم، جوانو ماتم، جوانو ماتم، میرا گھر اجڑ گیا، ایک بار عبداللہ کا رونے والے کہیں اور رو، کہ عبداللہ زینب کو نہیں پہچانا، کہ شہزادی یہ کیا حالت ہو گئی کہ جس کے گھر سے 18 جنازے